علیکم، میں ہوں نوید ملک فائر اسٹون نیوز کے ساتھ۔ میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے 19 جولائی الحاق پاکستان آزاد کشمیر قرارداد ایک پیش کی گئی وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ سردار ابراہیم خان صاحب مرحوم ان کی جدوجہد سے یہ ہوا، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ممبر ہیں قانون ساز اسمبلی کشمیر آزاد کشمیر سے سردار حسن صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ بیسیکلی جو 19 جولائی جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں کہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی سر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بیسکلی 19 جولائی 1947 کو قرارداد الحاق پاکستان آبی گزر سری نگر میں پیش کی گئی مسلم کانفرنس کے زیر اہتمام، جس میں جو رہائش گاہ تھی اسے کیونکہ بڑا سختی کا دور تھا اور مہاراجہ کی حکومت تھی ادھر، ڈوگرا مہاراجہ کی حکومت، اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے پابند بھی کیا جاتا تھا، اور لوگوں کو وہ بلکہ شہادتیں لوگوں کی ہوتی تھیں، اتنی مشکل دور تھا۔ تو یہ قرارداد جہاں پہ بھی پیش ہونی تھی اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھیں کہ آگے جو ہے وہ پیش کرنے والی بات تھی، اور خدا نخواستہ اگر وہ قرارداد جو ہے وہ منظور نہ ہوتی اور یہ خطہ آزاد نہ ہوتا تو جو اس وقت لوگ موجود تھے وہاں وہ بالکل ان کی قربانی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے ان کو۔ تو وہ سردار صاحب نے وہ اپنے ذمہ لیا، اپنے گھر خالی کرا کے جو ہے وہاں قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کے نتیجے میں پھر ایک تحریک شروع ہوئی، ایک عام اسٹرگل بھی بعد میں ہوا، جس کے نتیجے میں آج آپ کو یہ آزاد جموں کشمیر کی ریاست اور گلگت بلتستان کی ریاست جو ہے وہ آزاد نظر آتی ہے۔ اور ہم اس دن کو، اس 19 جولائی 1947 کے دن کو ہم ہر سال جو ہے اس کو مناتے ہیں، اور اس وجہ سے مناتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان بننے سے پہلے پاکستانی ہیں، ہم بائی کنوکشن پاکستانی ہیں، ہم بائی برتھ پاکستانی نہیں ہیں، اور ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آخر تک ہے۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ریاست جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے جو UN نے ان کو پرامس کیا ہوا ہے وہ ان کو ملے۔ جب وہ ان کو مل جائے گا تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں جو حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھنے میں آتا ہے کہ مظالم ہو رہے ہیں عورتوں پہ، بچوں پہ، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مطلب یہ آدھا کشمیر جو آزاد ہو گیا اور ایک آزاد ریاست بن گئی، لیکن جو مقبوضہ کشمیر میں بھی جو لوگ رہ گئے ہیں اس میں آپ کی پارٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جناب دیکھیں، ہم تو ان کی مورل سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم انٹرنیشنلی اس کیس کو جو ہے وہ اجاگر کر سکتے ہیں۔ ہم ہر سال جو یہ 19 جولائی مناتے ہیں ہم یہ UN میں قرارداد بھی پیش کرتے ہیں۔ اس دفعہ بدقسمتی سے ہم نہیں وہ پیش کر سکے، ہمیں وہ ٹائم شارٹ تھا، NOC نہیں لے سکے، مگر ہم UN میں وہ ہر سال وہ قرارداد بھی پیش کرتے ہیں۔ ہر فورم پہ جو ہے ہم کشمیری کاز کو جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کوئی ایسا اقدام دونوں طرف سے نہ اٹھایا جائے، اس طرف تو شاید ہمارا اتنا زور نہیں لگتا، مگر کم از کم ادھر بھی اگر فرض کریں کہ کوئی غلط کوئی اقدام اٹھانا چاہے جو کشمیری تحریک کو ڈیمیج کرے، یا UN میں جو ہمارا کیس ہے اس کو ڈیمیج کرے، ہم اس کو بھی اس میں بھی رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو ہے جب تک UN کا کیس ہے تب تک کشمیریوں کو ایک مورل سپورٹ ہے، ایک ان کے پاس مورل اتھارٹی ہے، وہ اپنے ان کا کیس بھی انٹرنیشنلی زندہ ہے، اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آپ اپنا کیس جس دن خدا نخواستہ UN میں سے یہ کیس کسی غلطی کی وجہ سے ختم ہو گیا، پھر یہ زمین کا تنازع ہے، پھر یہ حق خود ارادیت کا تنازع نہیں ہے کس کے پاس کتنا علاقہ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ تو جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے، ریاست جموں کشمیر کے عوام کے، یہ ان کا بنیادی حق دلوانے کی کوشش ہے۔ تو ہماری ہر دم کوشش رہتی ہے کہ ہم اس کیس کو جو ہے وہ زندہ رکھیں۔